بات یہ ہے کہ میں تو دلی ہی میں تھا. رات 10 بجے کے قریب مجھے ایک صاحب نے بتایا، میرے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. مجھے حیرت ہوئی اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. بہت دنوں کے بعد ایسا حادثہ ہوا. حادثہ ہو چکا، مرنے والے چلے گئے اور بالکل بے قصور گئے. جو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ ایسا اندھا کام کرنا اور مذہب کے نام پر کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک حادثہ تو ہو ہی گیا، اور ہم اب کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جو بالکل بے قصور ہیں. انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے وہاں کی سیاست سے. کسی کا اگر اختلاف ہے تو گورنمنٹ سے اختلاف ہے. یہ سارے ہندوستان کے لوگ جو مل کر کے جاتے ہیں وہاں سیر و تفریح کے لیے، اور یہ سمجھ کر جاتے ہیں کشمیر میں امن ہے. نہ کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو لے کر کے نہ جاتا. ان کے ساتھ کسی جگہ ایسا معاملہ کرنا، اور میں کیا کہوں کہ کرنا اور کر کے نکل جانا، نہ کسی پر پکڑ ہوئی، نہ کوئی گرفتار ہوا، نہ یہ معلوم ہوا کہ کن لوگوں نے کیا تھا. اب جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ان حالات کے اندر کشمیر کے ان کا اس بدنیتی کے لیے آنا اور کام کا کرنا جو قابل نفرت ہے، اور کر کے پھر نکل جانا، کسی کا نہ پکڑا جانا، یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سوچنا چاہیے مگر کیا کہا جائے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کیا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ یہ رخ ہے کہ اس کے اندر 3 مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں. یہ مسلمان وہی ہیں جو سیر و تفریح میں جانے والوں کی مدد کرتے ہیں، گھوڑے پر ان کو لے جاتے ہیں، ان کو راستہ بتلاتے ہیں، ان کو دکھلاتے ہیں. ان کی روٹی روزی اس سے لگی ہوئی ہے. ان تینوں کی موت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کا مقابلہ کیا. اور مجھ سے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بندوق چھین رہا ہے ان سے، اور انہوں نے اس کے سر پہ گولی مار دی. یہ ایک تصویر کا رخ ہے کشمیریوں کی. دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے کہ انہوں نے عام طریقے کے اوپر مسجدوں سے اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ دوسرا رخ ہے. تیسرا رخ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے اس عمل کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور نکل کر احتجاج کیا اس کے خلاف. اگر ایک طرف اس ظلم کی بات میرے دل و دماغ کو بیٹھال رہی ہے، تو دوسری طرف کشمیریوں کا یہ عمل بھی مجھے ہمت دے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، کشمیر کے اندر وہ بھائی چارگی جو کشمیر کا ایک امتیاز ہے ہزاروں سال سے، وہ پھر کشمیر کے اندر آئے گی. اور بہرحال اس پہلو کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ جو 3 لوگ گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مذہب یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا مذہب ہی نہیں تم اس کو قتل کر دو. یہ تو سیاسی مسئلہ ہے. اس سے زائد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس کے اندر رخ ہے. ایسے میں کشمیریوں کے ساتھ گورنمنٹ کو اپنے معاملات آگے بڑھا کر کے ان کی اس ہمدردی جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے. ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اس پہلو کے اندر گورنمنٹ
یہ سمجھے کہ ان کو اپنے ساتھ لے. اس لیے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اس طرح کے دہشت گردی کے معاملات میں کشمیریوں کو ساتھ لے کر اگر آپ چلیں گے تو بڑی جلدی ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ سکیں گے آپ. اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی گلے تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے گا. ورنہ تو یہ تو کسی وقت بھی کھڑے ہو کے کہیں بھی دوبارہ پھر کر دیں گے. اس سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کشمیریوں کی روٹی روزی بھی انہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جو ساری دنیا سے آتے ہیں. یہ روٹی روزی کے دروازے بند ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. ان کا یہ ان کے اس وقت اس جذبے کو ہاتھ میں لے کر کے اور اس طرح کے مسائل کے اوپر دروازے بند کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر مدد مل پائے گی گورنمنٹ. آپ نے سنا ہوگا ایک مہیلا ہے جس نے بتایا ہے اور بچے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے باقاعدہ نام پوچھا اور جب ان کو بتایا گیا مطلب جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو اگر نام پتہ چلا تب انہوں نے گولی ماری. ہاں. تو یہ دہشت گردی جس حساب سے میں اس کے ساتھ ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3 مسلمان بھی ان ہندوؤں کی طرف سے یعنی ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور ان دہشت گردوں کے ساتھ سے بندوق چھینتے ہوئے انہیں اسی بنیاد کے اوپر تو یہ تھی دہشت گردوں کا معاملہ یہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. وہ ان کے ہمدرد ہیں اور اسی ہمدردی میں انہوں نے جان دے دی. یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے. اس پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے. اسی پہلو کے اندر اگر ان کے ہاتھ کو آپ پکڑیں گے تو دہشت گردی کا دروازہ بند ہو سکے ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. انہوں نے باقاعدہ اس مہیلا کو یہ کہا کہ مطلب اس کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے جا کے مودی کو بتانا. اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب تو کھلی ہوئی سیاسی مسئلہ ہے. یہ تو سیاست ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کدھر سے ہو رہا ہے اس کا پتہ لگنا چاہیے اور بڑی باریکی سے دیکھنا چاہیے. جب تک آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیوں کرنے والے ہیں کیوں کر رہے ہیں تب تک آپ اس کے دروازے کو بند نہیں کر پائیں گے. لشکر طیبہ جو ہے اس کی ونگ ہے TRF اس نے اس کی ذمہ داری. یہ تو ہر جگہ کہتے ہیں لشکر طیبہ. کیا ہے میں کہتا ہوں لشکر طیبہ ہے یا کوئی بھی ہے چولہے بہار میں جائے اس کی آخری حد تک پہنچو اور صحیح پہنچو پکڑو اور اس دروازے کو بند کرو. ورنہ یہ ملک میں سیاحت اور سیر و تفریح کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے. آپ اسے بند کر دیں گے اور ایک حصہ ہے ملک کا جس حصے کے اندر آپ امن قائم نہیں کر پائیں گے تو یہ تو بہت خراب بات ہے. وہیں پاکستان کے ایک ذمہ دار وہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہو سکتا ہے اس پر بھی غور کیجیے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. پلوامہ کے بعد یہ سب سے بڑا اٹیک دیکھا جا رہا ہے جو دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پریٹک گھومنے جاتا تھا آج تک پریٹک کے اوپر کبھی اس طرح کا چیزیں نہیں. اور یہ بھی ایک پہلو ہے. میری معلومات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر کشمیری لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہوں نے یہ پیشکش کی ان لوگوں کو گئے وہاں سے نکالا اور لا کر کے شہر کے اندر. اور یہاں تک بات کہ آپ نہ گھبرائیں ہم آپ کو اپنی گاڑیوں میں لے کر کے چلیں گے اور وہاں سے لے کر کے چلے ہیں وہ لوگ. عام کشمیری کے اس احساس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو 7 نام آئے ہیں ابھی آتنکوادیوں کے 7 نام آئے ہیں ان میں سے کچھ کی فوٹو بھی جاری ہے. میں نہیں کچھ جانتا. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہیں اس میں کچھ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے وہیں کے بھی کچھ لڑکے ہیں. سب ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن میرے پاس واٹس ایپ نہیں میں دیکھتا بھی نہیں ہوں مجھے اس سے علم ہے. لیکن بہرحال کشمیریوں کا اپنا معاملہ اس مسئلے کے اندر بہت صاف اور قابل قدر ہے. میرے نزدیک امن و امان کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے اس کے قدر کو پہچاننا پڑے گا. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.